کامن مین کو اپنے مانوس اور چہرے کے علاوہ دوسرا چہرہ جو ہے وہ غیر لگتا ہے، تو یہ جھگڑا کرتے ہیں. اس کے مانوس راہ کے علاوہ باقی راہ غیر لگتی ہے. مانوس جو ہے جو ان کے بزرگوں کا طریقہ ہے، ان کا بزرگ جو ان کے والدین ہو یا مشائخ کرام ہو، ان کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا. کہ بات جو ہے محبت سے چلتے چلتے اور کہاں پر جو ہے رخ بدل جاتی ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ مطلب اللہ جو ہے وہ اس کے علاوہ شریعت کے علاوہ کوئی راستہ اس نے اور دے دیا، یہ غلط ہے. راستہ اٹل وہی ہو رہے گا. اور سب سے اچھی بات یہی رہے گی، یاد رکھنا کہ وہ راستہ جو ساتھ ساتھ رہے. مطلب یہ ہے کہ آپ شریعہ لائن کے ساتھ ساتھ رہو اور پھر آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی بات. اور ایک اس کی انتہائی کہانی آپ کو سنا دوں، یہ بھی واقعہ ہے، اللہ معافی دے. ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، مغرب کی اذان نماز جب جماعت ہو رہی تھی، لائن میں تقریباً مطلب اس شخص میں ادھر سے میں لیفٹ کی طرف سے میں آخری تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا. اور جب قرأت کی قاری نے کہا بولے دعالین، اس زور سے بولے سب آمین. وہ جو میرے ساتھ تھا نا لاہور اسے چلا گیا، لاہور میں آپ کو بدل میں کہاں آگے بچ گیا. اب مطلب جو سن رہے ہیں نماز پڑھے تھے ان میں سے کوئی یہ جانتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ضرور ہے، لیکن اس کی ٹریننگ ایسی بھی جہاں امین پڑھو نا وہاں لاہور پڑھ کے بھاگ جاؤ کہ یہ لوگ ان کا ایمان صحیح نہیں ہوتا. اب مطلب یہ جو واقعہ ہے یہاں تک آ کے پہنچ جائے بات، اس لیے بڑی دوسرے کے مخالف ہو گیا. اور کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور پھر چلتے چلتے یہ آگے. اور ڈیٹیلز کا فرق جو ہے نا وہ فنڈامنٹل میں فرق ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا. بات ڈیٹیل کی ہو رہی تھی اور فرق جو ہے انہوں نے بنیاد میں کر دیا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے. اس لیے اگر اس کو ایسا سلسلہ کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اگر اتحاد کر لیا جائے تو یہ اتحاد مکمل ہے. کہ تم کون ہو مسلمان، بجائے کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان، آگے تفریق، آگے تقسیم، آگے سلسلہ. اگر سلسلہ واردات نکال دو، مسلمان ہونا کافی ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا نہیں ہوتا. اس لیے وہ لوگ جو ہے نا جس نے وہ دیکھا اس نے اس انداز سے چل دیا، جس نے وہ دیکھا وہ اس انداز سے چل دیا. ہر ایک نے الگ الگ راستہ دیکھا، اس لیے ایک راستہ ہونا چاہیے. اسلام جو ہے نا جس دن آیا تھا، جب اسلام مکمل ہو گیا تو مکمل ہو گیا. آگے جو وضاحتیں ہیں نا انہوں نے اختلاف پیدا کیا. اور اس زمانے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو آدمی آگے کلمہ پڑھتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوتا تو وہ پوچھتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے. امن کا زمانہ ہے، اپنی آمدن کا خیال رکھ، خرچ کا خیال رکھ. اگر کوئی جہاد کا زمانہ ہے تو مجاہدوں کے ساتھ لڑو ہمارے ساتھ چل کے. اور یہ نہیں کہا کہ آپ کتابیں پڑھنے کا موسم آ گیا. یہ کتابوں نے اور علم کی تشریحات نے اور وضاحتوں نے فرق پیدا کیا. آپ یہ اندازہ لگاؤ اسلام پر لکھی ہوئی کتابیں، ان کا نام اگر آپ پڑھنا شروع کر دو نا 10 زندگیاں چاہیے. اچھا اسلام تو خیر بڑا وسیع لفظ ہے نا. آپ یہ کہو کہ تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں جو ہے نا ان کا نام اگر لکھنا شروع کرو نا تو بے شمار نام ہے، عمر ختم ہو جائے گی. آپ سے دین کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلم، یہ اگر آپ پڑھنا چاہو نا لکھی ہوئی کتابوں میں تو 25,000 سال چاہیے. مسلم سیدھے سادہ بات ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ تو ہو جانا چاہیے بجائے اس کے تعریف ہو. تو ہم لوگ اورل اسلام کے قائل ہو گئے ہیں. اورل اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بیان وضاحت والا. اور مسلمان جو ہے یہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنا کوڈ ہے، آپ کا اپنے ضابطہ حیات ہے. اب بڑا مشکل دیکھی کیا ہوتی ہے، بڑی آسان سی بات ہے. نیکی کیا ہوتی ہے کہ اگر جو آپ چیز چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ سلوک ہو وہی سلوک آپ دوسرے کے ساتھ کرنا شروع کر دو، سب نیکی ہو جائے گی. کہ آپ اگر جو چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے یہ سلوک کریں آپ وہی سلوک لوگوں کے ساتھ کرو. اگر یہ دنیا آپ کی ہو زمین تو پھر آپ کا مالک ہونے کسی سے کیا چاہو گے؟ اس میں فساد نہ کرو بھائی. تو یہ اسلام کا اصول ہے، فساد نہ کرو.
جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تجاوز نہ کرے، سارے تم ایک امت واحدہ سے پیدا ہوئے ہو، اسے جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ دین کا راستے پر چلو اور اللہ کا خیال رکھو اور سارے واقعہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے اس کو وہ پورا کر جاؤ، اور یہ زندگی اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی۔ اس لیے یہاں پہ ایک دوسرے کا روکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تم پر ناراض ہے، دراصل وہ خود ہی ناراض ہوتا ہے بندہ۔ یہ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا تھا کہ اگر وہ آدمی کہے کہ تم پر خدا ناراض ہے تم پر، تو خدا یہ ہے، تو خدا ناراض ہونے کا کسی کو سند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطلاع نہیں دی ہے کہ میں اس شخص پر ناراض ہوں۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنے والا ہوں، میں گناہ معاف کرتا ہوں، اور یغفر الذنوب جمیعا، اور جمیعا گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور بعض اوقات پھر جائے سیئات کو کنورٹ کر کے حسنات میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کون سے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور کون سی نیکی برباد ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر لوگوں کے بارے میں رائے ان کی زندگی ختم ہونے سے پہلے کام ہی کیے کرو۔ کہتا ہے آدمی نیک نظر آتا ہے، اللہ کرے کہ آخری دم تک نیک ہو، آدمی بد نظر آتا ہے، پتہ نہیں آگے جا کے توبہ کر لے۔ بس یہ دل میں رکھا کرو کہ آدمی ضرور برا ہے، لیکن کسی وقت توبہ کی توفیق ہوگی تو آدمی اچھا ہو جائے گا۔ برے کو برا نہ کہو، تو اس کے لیے اچھا گمان رکھو کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ لے، سو پرانا کافر پکا کافر جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پکا مومن ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی بات دیکھو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو، کیا آپ ہی مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو ضرور مومن سمجھتا ہے۔ اچھا مومن کون ہے؟ جو دوسرے مومن کے لیے جنت کا گمان رکھے۔ اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، یہی ہم سفر ہیں، یہی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوں گے، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب اپنے لیے انسان جنت الاٹ کرتا ہے اور دوسرے کو دوست بھی کرتا ہے، پھر جھگڑا کرتا ہے۔ دوسرے کو بھی جانے دو جنت میں جہاں آپ جا رہے ہیں، پھر جھگڑا کو نہیں ہوگا۔ اس کے حق میں بھی دعا کرو، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کرنے والا لا علمی میں کرتا ہے، کم ظرفی میں کرتا ہے، مطلب پرستی میں کرتا ہے، ورنہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ جتنا جتنا علم ہے، چھوٹا علم جھگڑتا ہے، اور بڑے علم جو ہے نا وہ نہیں جھگڑا کرتے۔ جس کو بات سمجھ آ گئی وہ جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے کچھ دیکھ لیا وہ جھگڑا ختم ہو گیا، اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے، بیٹھے ہو جھگڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم فساد نہ کرنا۔ یہ جب ڈائلاگ ہوا نا فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہو، یہ تو وجب سے کدے ماں، یہ تو خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے انی عالم ما لا تعلم، اس کو میں جانتا ہوں، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جھگڑا کرنے والا ہے نا اس کے اندر شر ہے، اور یہ فرشتوں کا اندازہ تھا جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین تھا کہ یہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ جو جھگڑا چھوڑ دے وہ اللہ کے اعتماد پر پورا اترا، اور جو جھگڑا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے اعتماد پر رہ گیا۔ اب یہ تمہارا کام ہے، خود ہی سوچ لو۔ وہ جھگڑا کر رہا ہے، تم نہ جھگڑا کرو۔ وہ جھگڑا کرنے کے لیے آپ کو کر لیے، جو جھگڑا کرنے کے لیے گیا، یہ حضور پاک کا پہلا مطلب ہے اور معجزہ یا کرامت آپ سمجھ لو کہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی آپ کے پاس گیا تلوار لے کے، اور آپ کے کام میں جھگڑا نہیں کرنا، السلام علیکم کہہ دیا، کیا تجھ کو سلامتی ہو؟ تلواریں کدھر رہتی ہے؟ پھر کلمہ پڑھا گیا، ختم ہوگی بات۔ اور جھگڑا کرنے والے کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا جو ہے نا یہ اسلام ہے۔ آپ جھگڑا نہ کرو، اس کو محبت کے ساتھ نوازو، اور انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔